ایک تو یہ زیادہ پڑھے لکھے بندوں کا یہ بہت سیاپا ہوتا ہے, جو بات ان کے دماغ میں آئے اس پہ بحث شروع کر دیتے. کیا بڑبڑاتے جا رہے ہو یار کبھی تم ریلوے کے سیاپے لے کے آ جاتے ہو, کبھی تم سٹیل مل کی بدحالی کا ذکر شروع کر دیتے ہو, آج یہ پی آئی اے کا سیاپا لے کے آ گئے ہو. یار تمہیں بات کرنے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ملتی؟ کیا مطلب تم اچھی چیز بتا دو میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. عجیب پہ بات کر لی. میں نے تو پی آئی اے کی معاشی حالت کی بات کرنی ہے, تم اپنی معاشی حالت بتاؤ. ٹھیک ہے چلو پھر پی آئی اے کی بات کر. یہ تم جن اداروں کی بات کر رہے ہو نا, یہ 2-4 ادارے ایسے ہیں جو ہماری ملکی معیشت کو جونکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں. ہر سال 250 ارب روپے ان اداروں کی نظر ہو جاتے ہیں سبسڈیز کے نام پہ, بیل آؤٹ پیکیجز کے نام پہ. عوام کی جیبوں سے نکل کے ترقیاتی پروگراموں کی مد میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں وہ کاٹ کے ان اداروں کا پیٹ پالنا پڑتا ہے. اور کبھی کسی حکمران کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ وہ یہ دیکھے کہ آخر ان اداروں کو کس طرح ان کی ریکنسٹرکشن کی جائے, ان کو جو مستقل خسارے ہیں ان سے باہر نکالا جائے. اور اس حوالے سے پی آئی اے کی صورتحال جو ہے وہ سب سے زیادہ افسوسناک ہے. نہیں تو یہ پی آئی اے والے جو ہے یہ جہاز بیچ کے ایئرپورٹ پہ ٹانگے کیوں نہیں کھڑے کرتے؟ ہنسو نا, تم نے بچپن میں اڑنے والے گھوڑے کی کہانی نہیں پڑھی ہوئی؟ فلائنگ کارپٹ ضرور پڑھا تھا میں نے, فلائنگ ہارس نہیں پڑھا. وہی نلائق تم. نہیں, پی آئی اے کے لیے بھی کوئی ایسا اڑنے والے گھوڑوں جیسا کوئی فارمولہ ایجاد کرنا پڑے گا, ورنہ تو یہ ادارہ ہر سال اس کے خسارے میں کئی گنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 2005 میں غالباً اس کا جو خسارہ تھا وہ 4.4 ارب روپے تھا, اور 2008 میں یہ بڑھ کر 40 ارب روپے تک پہنچ گیا. جی 40 ارب روپیہ اور سالانہ خسارہ. جی, اور یہ 40 ارب روپیہ کوئی ایم ڈی گھر سے نہیں لے کے آتا, یہ میری تمہاری جیبوں سے ہی جاتا ہے. اور یہ جو پی آئی اے کے ایم ڈی کیپٹن ہارون صاحب ہیں, ان کا واحد میرٹ یہ ہے کہ یہ جب زرداری صاحب جیل میں تھے تو یہ اس وقت پی آئی اے میں تھے, پائلٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے, اور یہ ان کے لیے چاکلیٹس اور دیگر جو ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں یہ یورپ سے لا کے زرداری صاحب کو جیل میں فراہم کیا کرتے تھے. بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی زرداری صاحب کو ضمانت کے لیے وہ رجسٹریاں وغیرہ جو درکار ہوتی تھی ضمانت کے لیے, وہ بھی یہ کیپٹن ہارون صاحب فراہم کیا کرتے تھے. بہت قریبی دوست تھے ان کے. یار مجھے اللہ نے موقع دیا نا کہیں حکومت کرنے کا, تو یہ چیئرمین پی آئی اے میں نے لگوا دینا اپنے یار نعیم موٹے کو. اس نے غربت میں مجھے بہت دال چاول کھلائے ہوئے. یہ زرداری صاحب بھی میرا خیال اسی طرح کے کسی دال چاول کا احسان اتار رہے ہیں. اور بالکل جس طرح سٹیل مل میں معین آفتاب اور لال جی نے ایک اندھیر نگری مچا رکھی تھی, بالکل ایسے ہی کیپٹن صاحب نے پی آئی اے کو اپنے دوستوں کا حلقہ بنا لیا ہے. اور تمام امپورٹنٹ پوسٹ پہ انہوں نے پائلٹ دوست اپنے, کیونکہ بیسیکلی یہ پائلٹ ہے, تو انہوں نے جتنا ان کا قریبی حلقہ تھا وہ پائلٹس پر مشتمل تھا, اور ساری جنرل مینیجرز کی پوسٹ ہیں وہاں پہ انہوں نے پائلٹس تعینات کر دی ہیں, اور ان کو 90 آورز جو پر منتھ کی گارنٹی کر دی ہے کہ ان کو یہ پیسے ملیں گے, یعنی 1.5 گنا معاوضہ ملے گا, خواہ وہ فلائی کریں یا نہ کریں. شاباشی, یہ پائلٹ سارے تو گراؤنڈ پہ بیٹھے دفتروں میں کام کر رہے ہیں, تو جہاز کوئی پھونک مار کے اڑاتا ہے؟ ہاں نہیں, یہ فلائی کرتے ہیں لوگ, یہ فلائی بھی کرتے ہیں, لیکن جب یہ فلائٹ پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مینیجریل کام جو ہے, انتظامی کام سارا ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے. ان کی واپسی کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کب صاحب بہادر آئیں گے اور وہ سائن کریں گے اور فائل آگے موو کرے گی. تو اس طرح پی آئی اے کا کام بری طرح متاثر ہو رہا ہے. انہی دوستوں میں سے 5 ایسے پائلٹ بھی ہیں جو میڈیکلی انفٹ ہے, ان کے بہت قریبی دوست ہیں کیپٹن ہارون کے. ہوئے 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 ہوئے, ذرا سوچو نا, جہاز ہو 20,000 فٹ کی بلندی پہ اور پائلٹ کو دندل پڑ جائے, کتنا سیاپا پڑے یار ادھر. یار اللہ نہ کرے. اچھا, کیپٹن ہارون کچھ عرصہ پہلے اپنی فیملی کو انگلینڈ شفٹ کر چکے ہیں, اور اب مبینہ طور پر ان کی فیملی کا مدینہ کیٹررز کے نام پہ وہاں پہ بزنس ہے بہت بڑا, اور تیاری اس بات کی جا رہی ہے کہ 3 یورپی شہروں میں پی آئی اے کے طیاروں میں جو کیٹرنگ کی ری فلنگ کا ٹھیکہ ہے وہ اس کمپنی کو دیا جا رہا ہے, مدینہ کیٹررز کو, جو ان کی فیملی کا ہے. اچھا, بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. یہ جو پی آئی اے جتنا فوریکس کا کاروبار کرتی ہے, یعنی ملکی کرنسی کے بدلے غیر ملکی کرنسی حاصل کرتی ہے, اس کا سارا ٹھیکہ بھی ان کے ایک کزن کے پاس ہے جو ان کے ساتھ پی آئی اے میں پہلے جاب کرتا تھا, اور اس کو مس کنڈکٹ کی بنیاد پر پی آئی اے سے ٹرمینیٹ کیا گیا تھا, اور پی آئی اے اب سارا بزنس اس شخص کے ساتھ کر رہی ہے. مائی گاڈ.
اور ایک کیپٹن ہارون صاحب کا ایک اور بہت قریبی عزیز ہے جو دبئی میں ڈیوٹی فری شاپ سے 2 بار شاپ لفٹنگ کرتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، اور اس کو کیپٹن ہارون نے اب جرمنی میں پی آئی اے میں تعینات کر دیا. اوف اوف اوف. اور یہی وجہ ہے کہ اس اتنے بڑے ادارے میں کوئی چین آف کمانڈ نظر نہیں آتی. خود ان کی اپنی جو معاملات پر گرفت ہے کیپٹن ہارون کی وہ یہ ہے کہ خود یہ انگلینڈ طیارہ جب اڑا کے لے کے گئے پچھلے دنوں 777 تو اس طیارے میں وہ فلی لوڈڈ طیارہ تھا، اور اس طیارے کا عالم یہ تھا کہ اس وقت 4 ان کے جو باتھ روم تھے وہ نان فنکشنل تھے. حالانکہ جب ایم ڈی خود طیارہ اڑا رہا ہو تو سب کے سانس خشک ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کا عالم یہ تھا کہ 4 جو باتھ روم تھے وہ نان فنکشنل تھے، اور کسی نے کوئی زحمت ہی گوارا نہیں کی طیارہ کو چیک کرنے کی بھی. پی آئی کا سویپر اس دن چھٹی پہ ہوگا. اس کے خیال میں پی آئی اے میں ایک ہی سویپر ہے. بالکل. اچھا، پی آئی اے میں جو سب سے بڑا فراڈ ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پہ جو ایڈوانس بکنگ کی جاتی ہے نا اس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہو سیٹ لینے کے لیے پتہ چلتا ہے جواب ملتا ہے جناب کہ سارا جہاز فل ہے اور فلائٹ کلوز ہو گئی ہے. آپ کسی نہ کسی طرح جو بلیک میں بھی ٹکٹ خرید لیتے ہیں، زیادہ قیمت پہ بھی ٹکٹ خرید کے آپ جب جہاز میں جاتے ہیں اگلے دن تو جا کے دیکھتے ہیں آدھا جہاز خالی ہوتا ہے. صرف اس فراڈ کو اگر کور کر لیا جائے، اس کے جو لوپ ہولز ہیں اس کو پلگ ان کر لیا جائے تو پی آئی اے کا سارا خسارہ ختم ہو سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایئرپورٹ پہ اپنے ایک اردنی انجینئر دوست کو لینے گیا اور اس کو بڑی مشکل سے اسلام آباد سے لاہور کی فلائٹ ملی تھی، بڑی سفارش کر کے. اس وقت بھی یہی جواب دیا گیا جی فلائٹ فل ہے. تو جب وہ باہر نکل رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک شخص تھا، تو میں نے اس کو بتایا، اس نے اردنی انجینئر دوست سے پوچھا کہ یہ پتہ ہے جانتے ہو تم اس شخص کو کون ہے؟ کہتا ہاں یہ شخص اور ایک اور، ہم 3 ہی تو تھے پوری بزنس کلاس میں. میں نے کہا کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں احمد مختار صاحب، جن کے ماتحت ہے ایک طرح سے پی آئی اے کا ادارہ. تو وہ مجھ سے حیرت سے پوچھنے لگا کہ کیا اس شخص کو نظر نہیں آتا کہ پی آئی اے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جب پی آئی اے میں جب یہ چیک نہیں کیا ہوگا اس نے کہ فل لوڈڈ فلائٹ تھی کمپیوٹر کے اندر اور جو ہے وہ پورا طیارہ خالی پڑا تھا، تو ڈیفنس منسٹر صاحب کو نظر نہیں آیا. تو تم نے اسے بتایا نہیں کہ ہمارا ڈیفنس منسٹر کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے ہر ویلے؟ یار اس کی نظر تو ہونی چاہیے نا. بالکل چیک رکھنا ذمہ دار جو ہے وزیر، اس کو اتنی اپنے معاملات پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے. ہائے 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 ہائے، کسی سے کوئی اپیل نہیں کرنی، بس پرسوں کی ایک خبر تازہ کرنی ہے. پرسوں ایک فیملی کے 6 افراد نے بال بچوں سمیت بھوک کی وجہ سے زہر کھا لیا تھا. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.